وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اللہ نے صحابہ کرام کی غلطی کو، لغزش کو، خطا کو معاف فرما دیا۔ تو مذکورہ آیت کریمہ میں پھر کچھ تسلیاں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ دیکھو غزوہ احد میں اور اس کے علاوہ بھی یہ تو ظاہری بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین تمہارا حامی اور تمہارا ناصر ہے، مددگار ہے، اگر کسی مصلحت یا تمہاری کسی لغزش کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العالمین غم پر غم دے سکتا ہے، تمہیں آزما سکتا ہے، تو تمہاری مغفرت فرما کر تمہارے غموں کو دور کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے اوپر نیند کی راحت اور اونگنے کا سکون طاری فرما کر تمہیں اثر نو لڑنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ دیکھیں ظاہری طور پر جو غلطی ہوئی صحابہ کرام سے اور پھر اس غلطی کی بنیاد پر جو شکست ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے بشمول سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بہت سارے زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے، جس کی وجہ سے افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو شہداء کی پریشانی اور زخمیوں کی پریشانی اور خود سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کی پریشانی اور عارضی شکست کی پریشانی اور خود تعب و تھکاوٹ کی پریشانی، ان ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من الغم، پھر میں نے نازل کر دیا، ثم پھر انزلہ میں نے نازل کر دیا علیکم تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، جو آپ کو غم پر غم، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا غم بغم، غم کے اوپر غم، پریشانی کے اوپر پریشانی، تو ان ساری پریشانیوں اور غموں کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ان غموں کو خوشی میں بدلنے کے لیے نازل فرما دیا امانتاً، امن و راحت نازل فرما دی، کس صورت میں؟ نعاساً، اونگنے کی صورت میں، کہ تمہارے اوپر اونگ مسلط کر دی، نیند مسلط کر دی۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائے کہ ایسی صورت میں جب جنگ چھڑی ہوئی ہے اور دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے اور دشمن ظاہری طور پر فتح یاب ہو رہا ہے اور یہاں شہداء ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نیند کا آنا، اونگ کا آنا، ان ساری پریشانیوں میں، زخمیوں میں، شہداء میں، تھکاوٹ میں کہاں نیند آ سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے زبردستی تم پر اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پر ایسا غلبہ ہوا نیند کا اور اونگنے کا کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرتی تھی، ہم اٹھاتے تھے، نیزے گرتے تھے، ہم اٹھاتے تھے، تیر گرتے تھے، ہم اٹھاتے تھے۔ تو یعنی اس طرح سے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے زبردستی تم پر اونگ طاری کر دی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عام طور پر دن کے ٹائم، رات کو اگر انسان کم سوتا ہے، دن کو بار بار اس کو اونگتا رہتا ہے، تو اگر اس کو 5 منٹ بھی اونگنے کے لیے دیا جائے تو اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ اس لیے قیلولہ سنت ہے کہ دن کو تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرو، قیلولہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول دن کو تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرتے تھے، تو قیلولہ کرنا سنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام غموں کو اور تمام صحابہ کرام کی پریشانیوں کو دور فرمانے کے لیے ان پر مسلط کر دی نیند کو اور اونگنے کو، اور جیسی ان کی اونگ لگ گئی ان کو
تو پھر وہ اثر نو تازہ دم ہو گئے. جب تازہ دم ہو گئے اور ذہن بھی فریش ہو گیا، تازہ ہو گیا، اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے لڑنے کے لیے تمہیں اثر نو بہادر بنا دیا، قوی بنا دیا اور تمہارا ذہن بنا دیا. تو اس لیے فرمایا امنتن، امن یعنی راحت اتاری تم پر، نعاسن اونگنے کی صورت میں، یغشا کہ تم پر طاری کر دی گئی، مسلط کر دی گئی. تو فرمایا طائفۃ منکم، یہ طاری ہو گئی طائفۃ منکم، تم میں سے ایک طائفہ، جو بڑا طائفہ تھا، جو بڑا گروہ تھا، جو مومنین کا گروہ تھا، جو صحابہ کرام کا گروہ تھا، جو جانثاروں کا گروہ تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے طاری فرما دی نیند کو. بس